بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث میں زیر مطالعہ 2 احادیث ہے۔ اس میں پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ رمضان کے روزے کتنے قیمتی ہیں اور ہم ان کے شرائط پر پورا اتریں تب ہی اس کی قیمت ہمیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ان احادیث میں ان شرائط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے اعمال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ ان کو پہچانیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہے۔ یہاں اس حدیث میں ہمیں 3 اعمال بتائی گئی ہے۔ ایک ہے صوما روزہ رکھنا، دوسرا ہے قامہ یعنی رات کو اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے کھڑا ہونا، اور تیسرا عمل ہے شب قدر کی تلاش، اور شب قدر میں اللہ کے سامنے رات کے وقت نماز اور ذکر و اذکار میں کھڑا ہونا۔ اب اس حدیث کا اس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ان 3 چیزوں کو ٹارگٹ کر لیں، ایک صوم کو، دوسرا قیام اللیل کو، اور پھر خصوصی طور پر شب قدر کو۔ اب حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کے 2 شرائط ہیں، اگر ہم اسے پورا کر دیں تو پھر یہ ہمارے برسوں کے گناہوں کے معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اگر ہمارے برسوں کے گناہ برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو واقعی یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں تو ایمان کی کیفیت کے ساتھ رکھیں۔ اس کو جو مفسرین، مورخین اور علماء نے ایکسپلین کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ پر کامل یقین اور اللہ کے رسول پر کامل یقین ہو، ایمان کی کیفیت آپ کی درست ہو، اور اس کو ایک اور الفاظ سے زیادہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر بھی آپ کی یقین ہو اور اللہ کے وعیدوں پر بھی آپ کی یقین ہو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کی کیفیت کیسے آئے گی کہ جب اللہ کے وعدوں اور وعیدوں دونوں پر آپ کا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو آپ اس کے لیے پر امید ہیں، اور اللہ نے آپ کو جہنم سے ڈرایا ہے تو آپ اس سے ڈرتے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ایمان کی شرط پورا کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں چیزوں کی طرف دھیان دینی ہوگی،
اور دوسرا لفظ جو شریعت کے اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے احتساباً۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہر وقت فکر ہو کہ آپ کی نیت خالص ہے اور یہ سارا ایکسرسائز آپ صرف اللہ کی رضا اور اس کے ثواب اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر کی امید پر کرتے ہیں۔ آپ کیوں اتنے تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ یہ میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ مجھے اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جب آپ کے آ جائیں اور رمضان کے روزے آپ اس طریقے سے رکھ لیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پچھلے سارے گناہ، ایک کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے بڑے اور چھوٹے سارے گناہ تب معاف ہوں گے جب یہ دو کیفیتیں آپ ساتھ ملائیں، ایماناً انہیں اللہ کے وعدے وعیدوں پر پکا یقین، اور احتساباً اللہ کی طرف سے ملنے والی اجر و ثواب کی امید۔ یہ دو چیزیں ساتھ ملا لیں اور آپ دن کا روزہ رکھیں اور رات کو ومن قام رمضان ایمانا و احتساباً، جو رات کو کڑا رہا، وہ تہجد کی نماز میں کڑا رہا یا تراویح کی نماز میں کڑا رہا یا اوابین کی نماز میں کڑا رہا یا ایسی نوافل میں کڑا رہا اور اس نے قرآن کی تلاوت کی، تو پھر یہ دو شرطیں ساتھ ملا کر آپ کے برس کے گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ اور آگے پھر تیسری چیز بتاتے ہیں، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، جو اتنا خوش قسمت تھا کہ وہ لیلۃ القدر کو مس نہیں کر گیا، لیلۃ القدر اس نے اویل کی۔ اگر کوئی لڑنے جھگڑنے والا انسان ہو اور لیلۃ القدر کے دوران اس کی لڑائی ہو تو زخمی ہوگا تو ہسپٹل میں جائے گا، کسی اور کو زخمی کرے گا تو پھر جیل جائے گا۔ تو یہ جیل جانے والا شخص جو ہے یہ لیلۃ القدر کو اویل نہیں کر سکا۔ اب جو شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے یا سنیما کو اٹینڈ کر رہا ہے یا اپنے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہا ہے، خواہ وہ کچھ بھی ڈرامہ ہو، یہ ذکر و اذکار سے غافل ہے تو اس کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اس لیے رات کو ہمیں زیادہ الرٹ اور زیادہ محتاط ہونا ہوگا کہ لیلۃ القدر کہیں مس نہ کر جائیں، کیونکہ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، لیکن کون سی رات ہے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی رات ہم اسے ضائع کر دیں شاید وہ لیلۃ القدر ہو۔ تو من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو کڑا رہا اور پھر بھی اس نے یہ دو شرطیں پوری کی، ایمان کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول پر اس کا پکا عقیدہ تھا اور وہ ان کے وعدوں سے کی اس کی امید تھی اور وعید سے اس کے دل میں خوف تھا، تو وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھتے ہوئے اگر اس نے اس کیفیت میں رمضان کے لیلۃ القدر کی تلاش کی اور کڑا ہو گیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی دوسری سائیڈ اگر آپ لے لیں، ٹیک اٹ ادر وے راؤنڈ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ تینوں کام کر لے لیکن اس کا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے اور اس کے احتساب کا شرط بھی پورا نہیں کرتا، نہ اللہ پر ایمان مضبوط ہے نہ ثواب کی امید کی خاطر یہ کر رہا ہے، ایسا ہی بس رواج کے طور پر اسے کر رہا ہے، تو پھر شاید اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں کوٹا سکہ ثابت ہوگا۔ اب اس کوٹے سکے ثابت ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اس رمضان میں اپنی نیت کا بار بار جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ایمان اور احتساب کی شرط پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب چونکہ ہم دن کو روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ 3 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو منع کرتے ہیں، کھانا پینا اور جائز بیوی کے ساتھ جائز جنسی عمل۔ اب یہ کام ہم کرتے ہیں اور رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو ہم اگر قیام کرتے ہیں تو اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب قرآن کے الفاظ کے بارے میں، اس کے حروف کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ حرف الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ. تو گویا کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کا اتنا اجر ہے، تو وہ الفاظ جو قرآن میں ہے جن کے معنی ہیں اور جو ہمارے لیے ہدایت کے باعث ہیں ان کا کتنا اجر ہوگا. اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اجر جو 10 گنا ہے ایک حرف پہ، یہ منیمم ہے، یہ عام حالات میں ہے. لیکن اگر آپ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر تراویح میں یا تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور پھر ایک حرف پہ 10 نیکیاں نہیں 100 نیکیاں ملتی ہے. تو اب اگر ایک آدمی رات کو قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے. تو اگلی حدیث میں جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے اور جو بحیقی نے روایت کی ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہے. وہ ہمیں قرآن کی سٹرنگتھ اور اس کی شفاعت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن آپ کا سفارشی ہوگا، بندے کا سفارشی قیامت کے دن ایک تو روزہ ہوگا اور ایک قرآن ہوگا. اب ان کی دلالت یا ان کی دلیل کو دیکھے وہ کیسی اتھینٹک دلیل پیش کرتے ہیں. قال الصیام والقرآن یشفعان، یقول الصیام، صیام یہ کہے گا، اے رب، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام، میں نے اس کو دن کے وقت کھانے سے روکا تھا، والشہوات، اور میں نے اس کو شہوات اور خواہشات سے منع کیا تھا. یہ الفاظ اس کے ایسے ہیں، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورے کرنے سے روکا تھا. آج میری سفارش اس کی حق میں قبول فرما. اب یہ روزہ کہتا ہے، اے رب انی منعتہ الطعام، میں نے اسے کھانے پینے سے روکا تھا، والشہوات، اور خواہشات پوری کرنے سے روکا تھا، بالنہار، دن کے وقت، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کے وہ دلیل کو دیکھیں، وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا تھا. فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو اس حدیث کے آخری الفاظ بڑے امید افزا ہے، فیشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور خاص مراحم خسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا. اب جو ہم تیار کر رہے ہیں نا، بڑے اسٹرانگ سفارشی تیار کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہے کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ دن کا روزہ اور رات کی قرآن کی تلاوت اور نماز میں تلاوت کرتے ہوئے کھڑا ہونا. اس لیے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش معلیٰ کے نیچے 3 چیزیں موجود ہوں گی، یا تو یہ آپ کے فیور میں بولیں گی یا آپ کے خلاف. اس لیے آپ محتاط رہیے. ایک ہے رشتہ داری جسے صلہ رحمی ہم کہتے ہیں، ایک دوسری چیز ہے امانت، اور تیسری چیز ہے قرآن. قرآن کو اگر کسی نے سینے سے لگایا ہے تو وہ اسے پکڑ کر جنت میں کھینچے گا، اور اگر کسی نے پش پہ ڈالا ہے، اسے پیچھے پھینک دیا ہے، تو پھر اسے دھکا دے کر جہنم میں پھینک دے گا. اس لیے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے فیور میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا. اس لیے ہم سب ہر وقت محتاط رہیں اور اپنا احتساب کریں کہ کیا قرآن ہمارے پیچھے ہیں یا ہم نے اسے آگے رکھا ہوا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.